لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے استوا فرمایا عرش پر۔ ما لکم من دونہ، چنانچہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہارے لیے اس اللہ کو چھوڑ کر نہ تو کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو تم اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو۔ اگر تم جو کہتے ہو کہ یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی تو عربی زبان کو جانتے ہو، تمہارے پاس بھی بڑے بڑے ادیب اور شعراء اور فصحاء موجود ہیں، تو ایک آیت تم بھی بنا کے دکھا دو۔ اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر تمہیں ایمان لانا پڑے گا اس بات پر کہ اس کلام کو اتارنے والی ذات وہ اکیلے اللہ پاک ہی کی ذات ہے، اور وہی رب کائنات ہے کہ جس کی انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے زمین و آسمان کو بنایا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں کے اندر۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ اگر وہ پوری کائنات کو لمحوں کے اندر بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ وہ کن فیکون کے مالک ہیں، کن کریں تو ساری کائنات بن جائے، تو 6 دنوں میں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے مخلوق کو جو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اس میں اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کے نظام کی جو بنیاد ہے وہ اللہ رب العالمین نے تدریج پر رکھی ہے۔ اس کائنات میں جو بھی کام ہوگا وہ آہستہ آہستہ عروج پر پہنچے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، لہٰذا جو بھی کام کرو اس دنیا میں تو اس کو بڑے وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آہستہ آہستہ، اور ایسے نہیں جیسے آج کا انسان بن چکا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ فوراً اس کا نتیجہ میرے سامنے ہو، اس پر محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، مجاہدے برداشت کرو، تب جا کر تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ چنانچہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور آج تک اور قیامت تک اگر آپ دیکھیں تو کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں، کامیاب انسان، اگر ان کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو ان کی کامیابی کے پیچھے سالہ سال ان کے لگ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں لگ جاتی ہیں، تب جا کر انہیں کہیں کامیابی ملتی ہے۔ تو جلد بازی وہ چاہے کسی کام میں ہو یا کسی قول کے اندر ہو، کسی فعل کے اندر ہو، شریعت کے اندر یہ ممنوع ہے۔ چنانچہ ہمارے استاد محترم جامعہ اسلامی امدادیہ فیصل آباد کے ابھی بھی وہ استاد ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کروڑوں برکتیں نازل فرما دے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بولو تو پہلے تول لیا کرو کہ میں جو بولنے لگا ہوں کہیں اس سے میرے آگے والے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ بولنے سے پہلے بھی انسان کو کچھ سوچ لینا چاہیے، چاہے کہ کوئی کام کرنے لگے، دنیا کا کوئی کام ہو، آخرت کا کوئی کام ہو، تو اس کام کو کرنے سے پہلے بھی تھوڑی دیر سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ جو کام کروں گا آیا یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، صحیح ہے یا غلط، اسلامی طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر یہ سوچ کر کام کرے گا، ٹھیک ہے تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ دنیا آخرت میں اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں اگر کائنات کو پیدا کرنا چاہتا تو لمحوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے بھی 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کائنات کی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ نے تدریج پر اور آہستہ آہستہ کام کے ہونے پر رکھی ہے۔ اور فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ نے استوا فرمایا عرش پر۔ استوا کا معنی ہوتا ہے سیدھا بیٹھ جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ متشابہات میں سے ہے، اور ان پر صرف یہ ایمان لانا چاہیے کہ استوا علی العرش، اللہ کا عرش پر بیٹھنا یہ برحق ہے۔ باقی اس کی کیفیت کیا ہے نہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی اور نہ ہمیں اس کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ما لکم من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر نہ تو کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی سفارشی ہے۔ مکہ کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بت جو بات ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور پھر اللہ اس بات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس کائنات کا دولہا بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، جب وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتی تو یہ بت کہاں سے آ گئے؟ یہ پھر کہاں سے آگے کہ یہ بھی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ نظریہ بنا لینا کہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے یہ اللہ کو پہنچائیں گے، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کے سامنے رکھنے کی؟ براہ راست اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ کر 2 نفل حاجت کی بڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کو کیوں نہیں سناتے اپنا مسئلہ تاکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تمہارے مسائل کو حل فرما دے؟ افلا تتذکرون، فرمایا کہ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، مکہ کے کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے کہ یہ بت بارش دیتا ہے، یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ بت ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنے بھی کام ہیں تمام کاموں کا انتظام میں خود کرتا ہوں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین تک جتنے بھی کام ہوتے ہیں فرمایا کہ ان کا انتظام میں اللہ خود کرتا ہوں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر یہ کام اللہ تک پہنچے گا اس دن کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ جس دن کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس کا صحیح معنی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قیامت کا دن، کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور سورہ معارج کے اندر آتا ہے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ جو بڑا گناہ گار ہوگا، بڑا مجرم ہوگا، اس کے لیے ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور جو اس سے کم ہوگا، گناہ گار تو ہوگا، نافرمان تو ہوگا، اس کے لیے ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اہل ایمان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے وہ دن پلک جھپکتے ہی وہ گزر جائے گا، جیسے پل صراط کے بارے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کے لیے یہ دن بڑی آسانی اور بڑی خوشحالی کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ ذات ہیں یعنی اللہ تعالی جو غیب کا بھی علم رکھنے والی ہے، والشہادہ موجودات کا بھی علم رکھنے والی ہے، العزیز جس کا اقتدار بھی کامل، الرحیم کہ جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، الذی احسن کل شیء خلق، فرمایا کہ جس نے ہر چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا،
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور جس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی ہے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، پھر اللہ نے اس انسان کی نسل کو چلایا مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ایک حقیر پانی کے خلاصے سے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں انسان کی جو تخلیق ہے وہ سب سے عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گندے اور ناپاک قطرے سے انسان کو کتنا خوبصورت وجود عطا کر دیا، کتنی خوبصورت اللہ نے صورت عطا کر دی. حالانکہ اگر یہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ میری حقیقت کیا ہے اور اپنی حقیقت کو سمجھ لے کہ میری حقیقت اصل میں کیا تھی، میں گندا پانی کا قطرہ تھا، تو اللہ کی نافرمانی کرنا تو دور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی یہ نہ کرے. فرمایا ثم جعل نسلہ، پھر اللہ نے اس انسان کی نسل چلائی من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے قطرے کے خلاصے سے. ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر کیا. ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اس میں روح ڈال دی. وجعل لکم السمع، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کان عطا کیے جن سے تم سنتے ہو، والابصار، آنکھیں عطا کی جن سے تم دیکھتے ہو، والافئدہ، دل اللہ نے عطا کیا. قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کی اور ان نعمتوں کے بدلے میں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم انتہائی درجے کے نالائق اور نافرمان بن چکے ہیں. اگر شکر گزار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے. وقالوا، اور فرمایا کہ ان مشرکوں کا تو یہ حال ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اذا اضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ کافر لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ نہیں ہونا. حالانکہ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہے. میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہیں موت کا فرشتہ پورا وصول کر لے گا، تمہاری روح کو قبض کرے گا. الذی وکل بکم، جس کو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ جو کہا کرتے تھے، قرآن جو ہمیں سناتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین جو کہا کرتے تھے وہ سچ تھا کہ قیامت آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.